سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ اس وقت بات کریں گے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایسا جس کا مقصد جو ہے وہ حکومت پر دباؤ بڑھانا اور اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ خان نے جناب بیرونی ملک پاکستانیوں سے ترسیلات زر کم کرنے اور بائیکاٹ مہم چلانے کی اپیل بھی کر ڈالی ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت مزید مشکلات کا شکار ہوگی۔ وہ لوگ جو کاروباری سرگرمیاں لوگوں کی متاثر ہوں گی، لوگ یہاں پر جس طریقے سے لوگوں کا آن لائن بزنس چل رہا تھا، آن لائن سسٹم چل رہا تھا، لوگ ظاہری بات ہے خان کے ایک آرڈر پر جو ہے وہ یہ تمام تر کاروباری سرگرمیاں جو متاثر ہوں گی، پاکستان میں جو معیشت اور سیاسی استحکام متاثر ہو سکتا ہے، اس حوالے سے جناب تیاریاں پکڑ لی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے۔ اور یہ تحریک جو ہے عوام کی بھرپور شرکت نہ بھی ہو تو عمران خان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر تو عمران خان جو ہے وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ سمجھ لے گا کہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ کام کرنے سے ملکی معیشت اور ملکی استحکام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور ملک کی حفاظت کرنے والے ملکی معیشت یا استحکام کو نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتے۔ بہرحال تحریک جو ہے بین الاقوامی سطح پر چلانے اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں، اور یہ اقتصادی جو ایک انقلاب ہے اس کو برپا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ میرا خیال ہے خان کے پاس آخری حربہ تھا جس کو یہ آخری بال تھی، اور آخری بال پر چھکا بھی لگ سکتا ہے اور کیچ آؤٹ بھی ہو سکتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ پاکستان کو کرکٹ کا میدان بنا لیا گیا ہے، باؤنڈری لائن کبھی بال کراس کر جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ باؤنڈری لائن کراس نہیں کر پاتی، آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ یہی سارا سلسلہ میں دیکھ رہی ہوں جب سے یہ معاملہ بنا ہے سیاسی استحکام، تو کیا صورتحال جو اختیار کر گیا ہے، کیا معاملات ملک کس طرف جا رہا ہے، ملک کی معیشت پہلے ہی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ویسے ہی اوورسیز پاکستانیوں نے بہت پہلے بھی جو ہے وہ پیسے روک لیے تھے، پاکستان میں جو ہے وہ کوئی کاروباری سلسلہ یا کوئی لین دین کے معاملات اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں کی جا رہی تھیں، اور جب خان کے آرڈرز جائیں گے تو لوگ کس طریقے سے یہ سب چیزیں بند کر دیں گے، یہ ایک خطرناک کام ہے۔ بہرحال ایک خطرناک کھیل ہے، لیٹس سی کہ اس کے حل کیا نکلتا ہے۔ آئیے رانا زاہد علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد رانا زاہد علی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں پالیٹکس پہ، اور پالیٹکس کے ہمیشہ ایشوز پر جو ہے وہ ہم مل کر بات بھی کرتے ہیں، تو آج بھی اس پر بات کریں گے، سارے گتھیاں کھولیں گے، سلجھائیں گے، کچھ سمجھائیں گے، کچھ سمجھیں گے۔ آئیے پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد حکومت پر دباؤ بڑھانا اور اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے بیرون ملک پاکستانیوں سے ترسیلات زر کم کرنے اور بائیکاٹ مہم چلانے کی اپیل کی ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت مزید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ ترسیلات زر کی کمی اور کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ عوامی اضطراب میں اضافہ ہوگا اور سیاسی استحکام بھی متاثر ہو سکتا ہے، جس سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مزید کشیدگی ہوگی۔ اگر تحریک میں عوام کی بھرپور شرکت نہ ہوئی، سابق وزیر اعظم کی سیاسی ساکھ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے، جس کے اثرات اقتصادی تعلقات پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں ایسی تحریکیں ناکام رہی ہیں، لیکن اس بار عوامی حمایت میں اضافہ ممکن ہے۔ حکومت نے مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن تحریک کے دوران قانون کی خلاف ورزی اور احتجاج میں شدت آ سکتی ہے، جس سے سیاسی بحران میں مزید اضافہ ہوگا۔ جی ناظرین، عدم استحکام کی کیفیت، سیاسی محاذ آرائی اور معیشت کی تباہی، یہ تینوں چیزیں عمران خان نے پلان کر لی ہیں۔ عمران خان کا موقف ہے کہ اب جو ہے وہ بس 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی جو تحریک شروع ہوگی اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہوا دے دی گئی ہے۔ پیچھے محرکات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، حالات کیا ہیں، آپ اور میں بخوبی واقف ہیں۔ ڈی چوک کے معاملات ہوں، دھرنے کے معاملات ہوں، یا کوئی بھی چیز ہو، جب بھی آپ کسی چیز کو ریڈ لائن کراس کرتے ہیں تو آپ کو بھگتنا تو پڑتا ہے۔ کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، ریاست ذمہ دار ہے کہ ہر شہری کی عزت، جان، مال تمام تر حفاظت کرنے کی، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ ریڈ لائن کراس کرتا ہے، ایک ریڈ لائن ایریا ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں جنہیں آپ کراس نہ کریں تو بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی حدود و قیود جو ہے وہ ایک شخص کے لیے رکھی ہیں کہ یہ اچھے کام ہے اور یہ برے کام ہے۔ اگر برے کام کی طرف جاؤ گے تو ڈنڈے کھاؤ گے، جنت میں نہیں دوزخ میں جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ آپ کو ذلالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح دنیا میں
آپ کے اچھے اور برے کاموں کا آپ کو بدلہ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ملکوں میں آپ کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ ہی ساری کل کائنات ہے اور جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا اور جیسے آپ سوچیں گے ویسا ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اپنی محرکات دیکھیں، آپ اپنے حالات معاملات دیکھیں اور اپنے طریقہ کار دیکھیں، آپ اپنی ہی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو صورتحال یہاں پر یہ والی بن چکی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں، نون لیگ کے لوگ ہوں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں یا ٹی ایل پی کے لوگ ہوں، ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے لیے جو ہے ہمارے پاکستان میں بسنے والے شہری ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو چلیں گے، ہم ایک دوسرے کو مقام دیں گے تو عزت پائیں گے، ہم دشمن نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ نے سیاسی محاذ رائی پہ مختلف کمیونٹیز بنا کے ایک دوسرے سے دشمنی آپ پال لی ہیں، ایک دوسرے لیڈر کو جو ہے وہ آپ نے اپنا دشمن کنسیڈر کر لیا، باہر سے دشمن آ کے آپ پہ کیا حملہ کرے گا؟ آپ تو خود ہی دشمن بنے ہوئے ایک دوسرے کے، آپ تو خود ہی ایک دوسرے کو اپنا جو ہے وہ دشمن بنا لیا آپ نے۔ کیسی مسلمان ہم قوم بن گئے ہیں، کیسی پاکستانی ہم قوم بن گئے ہیں، ایک گھر میں ایک بندہ نون لیگ کا ہے، ایک تحریک انصاف کا ہے، ایک ٹی ایل پی کا ہے، ایک پیپلز پارٹی کا ہے، سارے لڑتے رہتے ہیں آپس میں۔ کس بات پہ؟ میرے لیڈر کو یہ کیوں کہہ دیا، میرے لیڈر کو یہ کیوں، اچھا لیڈر کو پتا بھی نہیں، لیڈر کو پتا بھی نہیں کہاں محاذر آئی ہو گئی، کہاں جنگ ہو گئی اس کے نام پہ، کہاں جی جو معاملات خراب ہو گئے، جذباتی قوم ہے، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پہ آ جاتے ہیں۔ تم نے میرے لیڈر کو کیوں کہا، تم نے بھائی بہن کا، بہن بھائی کا گریبان پکڑے ہوئے اس ٹائم پہ، باپ ماں میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، میں نے خود لوگوں کے گھروں میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ دیکھی ہیں، آپس میں جو ہے وہ سیاسی محاذ رائی گھروں میں جاری ہے، تو سڑکوں پہ تو آپ جو تماشے دیکھ رہے ہیں وہ ہے ہی ہے۔ اپنے اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے، اپنی اپنی مرضی کے جو ہے وہ ظالم حکمران کے پیچھے جانے کے لیے یہ عوام پاگل ہو چکی ہے، ان کو بالکل احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ چند ایک لوگ بچے ہیں جو کوئی سوچ سمجھ رکھتے ہیں اور جنہیں پاکستان کی سالمیت یا امن و امان کی فکر ہے، وہ بیچارے بیٹھ کے ہماری طرح جو ہے وہ بول لیتے ہیں اور پھر ان پہ جو ہے وہ قدغن لگا دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو غلط بول رہے ہیں، ہمیں ٹرول کیا جاتا ہے، پھر ہمیں ہماری ویڈیوز اٹھا کے اس کے اوپر جو ہے وہ غلط کمنٹس کروائے جاتے ہیں۔ مجھے کیا پتہ نہیں کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں، جو غلط کمنٹ آتے ہیں ویڈیوز پر وہ کہاں سے آتے ہیں، وہ نفرت پھیلانے والے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں، وہ جان بوجھ کے کروائے جاتے ہیں تاکہ دوسرے کی کریڈیبلٹی کو خراب کیا جائے کہ یہ بندہ بولتا ہے اپنے پروگرام میں تو اس کو اس طرح چپ کروایا جائے۔ آپ نہیں چپ کروا سکتے، سچ اور حق کی آواز آپ دبا نہیں سکتے، جتنا مرضی آپ کسی کو گندا کر لیں آپ کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے بتائیے گا رانا زاہد کہ تیاری ہو چکی ہے، ڈیٹ بھی اناؤنس ہو چکی ہے، سول نافرمانی کی تحریک ہے، پاکستان کی معیشت ڈوب جائے گی اگر ایسا ہوا، یہ صورتحال میں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بے شک پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں، اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو ہمیں کچھ ہوگا۔ ظاہر اور یہ بات ہمارے جتنے بھی پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، ٹی ایل پی ہو، جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سب کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ آج ہماری جو ویلیو ہے، آج ہماری جو حیثیت ہے وہ صرف پاکستان کی وجہ سے ہے۔ پاکستان کو کچھ ہو گیا، پاکستان کمزور ہو گیا تو ہم ہو جائیں گے۔ آپ نے عراق کا حال دیکھ لیں، سیریا کا دیکھ لیں، لیبیا کا دیکھ لیں، فلسطین کا حال دیکھ لیں، اور اس میں اپنی پاک فوج کو بھی کہوں گا ٹھیک ہے تنقید کریں لیکن ایک جائز تنقید کریں۔ عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، عمران صاحب بھی اس ملک پہ انہوں نے حکمرانی کی، لیکن خدا سب بھائی بھائی ہیں آپس میں۔ بالکل ڈاکٹر صاحبہ کہ ان سے ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے جو باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی اور جو ملک میں پاکستانی، عمران خان صاحب کی یہ جو سول نافرمانی کی تحریک کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ خدا را پاکستان کو کمزور مت کریں، پاکستان کی عوام کمزور ہوگی، پاکستان کی معیشت کمزور ہوگی، مر جائیں گے لوگ، عوام مر جائے گی۔ رہی بات ڈاکٹر صاحبہ سول نافرمانی کی، جو اپنا عمران خان نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ جو ہے نا اس کو کچھ عرصے پہلے جو ہے نا شیئر کیا کہ جی سول نافرمانی، کیونکہ 25 اور 26 نومبر کا جو بھی ان کا دھرنا تھا وہ جو ہے فلاپ ہوا، اور جس طریقے سے بھی حکومت نے اس کو ہینڈل کیا، دونوں طرف سے جو ہے متضاد اطلاعات آتی ہیں جی ہمارے پاس۔ اب عمران خان صاحب نے کہا ہے جی 14 دسمبر سے 13 دسمبر تک اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے، جن کے دو بڑے میجر ان میں مطالبات ہیں۔ ایک تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جی 9 مئی کا اور 24 سے 26 نومبر تک جو وقوع ہوا ہے اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے، اور جو ہمارے انڈر ٹرائل کیسز ہیں اور جو بندے ہیں ان کو چھوڑا جائے۔ دیکھیں جو بندے ہیں جوڈیشل جو ٹرائل ہے یعنی کہ انکوائری ہے وہ تو بالکل لگنی چاہیے، جو ان کی ڈیمانڈ ہے حکومت کو اس کے اوپر دیکھ لینا چاہیے، لیکن یہ دیکھیں کہ جو ان کا جو دوسرا مطالبہ ہے کہ وہ جو انڈر ٹرائل ہے وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، حکومت تو نہیں چھوڑ سکتی نا، وہ تو عدالتوں کا کام ہے اور عدالتیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک عدالت کا یہ راستہ
بھی یعنی کہ مذاکرات کو جو رستہ ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اچھا دوسری چیز ڈاکٹر صاحبہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی اگر 13 تاریخ تک یہ مطالبے ہمارے نامنظور ہوئے، جو 14 تاریخ سے ہماری سول نافرمانی کی تحریک ہے، آپ مجھے بتائیں سول نافرمانی کی تحریک میں انہوں نے سب سے بڑا کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے کہ آپ نے جو فورن ریمیٹنس ہیں وہ پاکستان نہیں بھیجنے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اور خاص کر پاکستان جیسے غریب آدمی کے لیے جس کے لوگ باہر کے ملک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی وہ مضبوط ہوتی ہے، اور جن کو بھیجتے ہیں وہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ان کا اسٹینڈرڈ بنتا ہے۔ اگر آپ عمران خان کی باتوں پر لوگ عمل کر لیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ پاکستان کی اکانومی کا کیا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کی باتوں کو میں یہ کہوں گا کہ جی جو باہر ہمارے اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگنور کرنا چاہیے کہ ملک کے اس وقت یہ حالات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی مذاکرات کا رستہ ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ بالکل مذاکرات کریں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت سے لوگوں نے پہلے ہی پیسہ جو ہے وہ روکا ہوا ہے، آپ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ بہت سے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ یہاں پہ کوئی لین دین کے معاملات یا کوئی چیزیں نہیں کر رہے، لیکن جب یہ سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا جائے گا اور باقاعدہ جس کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے تو اس کے بعد ملک کی معیشت تباہ حالی کی طرف جائے گی، معاملات خراب ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہمارے ملک میں جو سول نافرمانی کی تحریک ہے وہ تو پہلے ہی دیکھیں وہ چل رہی ہے۔ آپ معیشت کی حالات دیکھ لیں، ہمارے جو فائنانس منسٹر انہوں نے کہا تھا کہ 300 بلین کی جو انڈسٹری ہے ٹیکس کا، وہ ٹیکس چوری کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے اتنے اقدامات کرنے کے باوجود بھی لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں۔ جو بجلی کے بل ہیں اگر آپ چلے جائیں بلوچستان میں چلے جائیں، سندھ کے کچھ ایریے میں، تو وہ تو پے نہیں کیا جا رہا نا، وہ کس سے نکلوایا جاتا ہے؟ وہ ہمارے لوگوں کی جیبوں سے نکلوایا جا رہا ہے۔ اس کی کیا نقصانات ہوں گے؟ اس کے دیکھیں جو ہماری 130 بلین جو ڈالرز کا قرضہ ہے ڈاکٹر صاحبہ ہماری حکومتوں میں جو پچھلے کچھ 5 سالوں میں بڑھا ہے، 130 بلین ڈالر کا ڈاکٹر صاحبہ ہماری حکومت کے اوپر، لوگوں کے اوپر، حکومت کے اوپر نہیں، حکومت کو کوئی اثرات نہیں پڑیں گے کیونکہ یہ جو لوگ آتے ہیں یہ بڑے امیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ چھوٹے موٹے جو عام آدمی کی مشکلات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کو صرف پروٹوکول چاہیے اور ان کو کرسی کا جو ایک طاقت ہے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ کہاں پر پڑا ہے؟ مسئلہ عوام کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ پڑا ہے۔ 130 بلین کا قرض ہے، وہ میں نے اور آپ نے دینا ہے، ہماری جیبوں سے نکلوایا جانا ہے، کبھی گیس کی صورت میں، کبھی بجلی کے بل کی صورت میں۔ عوام تو مر جاتی ہے، آپ جا کے گرمیوں میں بجلی کے بلوں میں اور سردیوں میں گیس کے بلوں میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ عوام کو کیا ایسی چیز ہے کہ جو سستی مل رہی ہو؟ آپ اشیاء خرد و نوش روزمرہ کی چیزیں لے لیں، ہر بندہ جو ہے نا، آپ اگر ابھی بازاروں میں جائیں گے تو آپ کو چیزیں مہنگی ہوں گی۔ آپ کدھر گئی وہ آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹیاں؟ مہنگی ہوں گی، یہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ پریشان ہو چکا ہے ایک عام آدمی کہ یہاں 2-3 ہزار روپے تو صرف آپ کے جو ہے وہ روزانہ سے لے کے شام تک جو ہے وہ صرف خرچہ ہے کہ کھانے کا، کہ وہ اس میں بریڈ، انڈے، دودھ، بس یہ ایک چیز آپ لے کر آئیں تو آپ کا 1500-2000 روپیہ جو ہے وہ عام روٹین میں لگ جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بتایا آپ یہ بہت زیادہ بتا گئی ہیں کہ یعنی کہ کم بتا گئی ہیں، بہت زیادہ ہے، اس کا نارمل ہے، اور ایک عام آدمی کی تنخواہ، میں عام آدمی کی بات کر رہی ہوں نا، ایک جو نارمل بیس پر جو ہے وہ بندہ چل رہا ہے وہ 3000 روپے خرچ کرتا ہے پر ڈے کا، اتنا جو ہے وہ خرچہ ہوگا اس کا۔ آپ دیکھیں پاکستان کی آپ بات لے لیں، آپ نے کہا 2000 منتھلی 60,000 صرف آپ کے کھانے میں بنتا ہے، اور ایک کامن مین کی تنخواہ، ایک عام آدمی کی تنخواہ، یہ جو حکومتی عہدیدار بیٹھے ہیں اے سیوں کی گاڑی میں گرم ہیٹرز میں بیٹھے ہوتے ہیں اندر جا کے، کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ جو فیکٹری ایریا میں جو لوگوں کے گھروں پہ گارڈ ڈیوٹی کرتے ہیں یا لوگوں کے گھروں میں ملازمین رکھے ہوئے کتنی ساری 18,000 ڈاکٹر صاحبہ اس میں سیلریوں پہ رکھے ہوئے لوگوں نے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ جس سول نافرمانی کی تحریک، سول نافرمانی کی تحریک کر کے کیا کرنا ہے؟ پاکستان کیا پہلے کم کمزور ہے جو آپ نے صرف ایک ذات کی خاطر کی حد تک جی میرے اوپر جو کیسز ہیں وہ ختم کر دیا جائے؟ آپ کے لوگوں نے کرپشن نہیں کی ہے، آپ کی جو ہے نا وہ جو بھی جن کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا، زلفی بخاری میں جس میں فرح گوگی صاحبہ ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کرپشن نہیں کی ہے؟ آپ کی RBT جو ہے نا 70 ارب روپے تک پہنچ گئی، آپ لوگوں نے کرپشن نہیں کی ہے؟ کس چیز کے کیسز ختم ہو؟ آپ عدالتوں کا سامنا کریں جس طرح دوسرے لوگ عدالتوں کا سامنا کریں، آپ کو بھی چاہیے۔ آپ الٹا آگے آئے روز جو ہے نا وہ اپنا سول نافرمانی کی تحریک، احتجاج، خدا را ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں؟ وہ جو بیچارہ فرض کریں کہ احتجاج میں اگر کوئی ان کی باتوں میں آ کے چلا جاتا ڈاکٹر صاحبہ، اگر اس کی جان کو نقصان ہوا، اگر وہ اکیلا گھر میں کمانے والا ہوا تو اس کی فیملی کو کس نے سپورٹ کرنا ہے؟ 30,000 20,000 35,000 میں لوگوں کے کیا گزارے ہونے ہیں؟
डॉक्टर साहबा 30-35 हज़ार तो सिर्फ गैस के और बिजलियों के बिल आ रहे हैं। बस हाँ जी, बस पेट्रोल आपका इतना 35,000 तो महंगा है। नॉर्मल है ना, नॉर्मल है। एक आम आदमी जो छोटे से घर में रह रहा है उसका 35,000 है। इससे ऊपर तो आप जो है वो लाखों रुपए में कंसीडर करें सिर्फ बिजली के और गैस के बिल। आप हमारे दुनिया से ताल्लुकात को वो बिगाड़ना चाह रहे हैं। सी पैक आपने और बंद क्या करवा क्या दिया। बंद, सब कुछ बंद है। ये किस तरह का जा रहे हैं, आप किस तरह की तहरीक को दे रहे हैं? अगर हमने बात करनी, कल को इन्होंने मतलब अगर इमरान खान मुल्क के लिए होगा तो मुल्क चलेगा, और अगर इमरान खान नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। ये देखें ना, बात तो इनकी सिर्फ यही होगी। फिर इनके ये तो लोगों बात को भी यही है ना समझना कि भाई चाहिए। मैं हूं तो भाई सब कुछ है, वरना मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, शफाफ ट्रायल हो, इमरान खान को पूरा मौका दिया जाए, बिल्कुल ठीक है। अब गवर्नमेंट को भी बिल्कुल सोचना सबको चाहिए। मौका मिलना चाहिए। अब बिल्कुल आप जो है वो हुकूमती तौर पर अगर आपको कोई तकलीफ या परेशानी का बाइस है, आपकी पूरी टीम जो है वो बैठे बात करे उनसे। आपकी लीगल टीम जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आप जो है वो कानूनी तौर पर भरपूर तरीके से अपने आप को जो है वो सामने रख के पेश करें। तो कानूनी कार्रवाई में तो कानूनी जंग लड़ी जाती है ना। मईशत की जंग, सियासी जंग, अखाड़ा, कुश्तियाँ, दिंगा मुश्ती, कत्लो गारत, लाशें, ये कौन सी सियासत है? डॉक्टर साहब आप ये देखें, आपने अभी इंटरनेट की बात की थी, आपने फ्रीलांसर तबके की बात की थी। हमारी जो आईटी की इंडस्ट्री है, जिससे हम अच्छा भला रेवेन्यू कमा रहे थे, खासकर जो पीटीआई के लोग हैं, इनकी जो फेक न्यूज़ की वजह से, मैं साबिक वज़ीर आज़म कभी इसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगा और जो गवर्नमेंट है उसको भी इल्ज़ाम दूंगा कि खुदारा आपने आईटी की इंडस्ट्री को आप तबाह करें। आपने पिछले दिनों देखा कि अभी तक इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहाल नहीं हो पा रही है। आपकी आईटी की जो इंडस्ट्री की जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो सोच रही हैं कि पाकिस्तान से बिजनेस को मूव कर लें। आप आए दिन सिविल नाफरमानी कहते हैं, उधर से गवर्नमेंट को वो जो है ना एकदम वो फरतू पड़ जाता है, वो क्या कहते हैं इंटरनेट को कर देती है, क्योंकि सोशल मीडिया इनका एक मेन हथियार बना पड़ा है। आपने कतगल लगा दिया, अगर कोई किसी के हक में बात करेगा या कोई हकीकत की बात करेगा तो आपने कहते हैं ये प्रूव हुआ है। इसी तरह आपने जैसे कहा कि वो ट्रोल किए जाते हैं। आप ये बताएं आम आदमी का क्या कसूर है? सिविल नाफरमानी की तहरीक में अभी पिछले दिनों जो धरना हुआ, पाकिस्तान की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आपका सारे मोटरवे, आपका जीटी रोड, आपकी जो वहां पर नुकसान हुआ, आपका कोई अंदाजा है किस तरह नुकसान? सिर्फ एक की खातिर की जी मुझे निकाल लिया जाए, जो मेरे केसेस है, मेरे लोगों के केसेस है, उनको खत्म कर दिया जाए। वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, हम नहीं इसको छोड़ेंगे। वो कहते हैं मुझे क्यों हटाया, जेल में क्यों डाला, हम नहीं इनको छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान का है? पाकिस्तान देखें डॉक्टर साहबा, ये देख लें कि मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, हमारी आने वाली नस्लें कहाँ हैं। वो कौम जो इस वक्त घरों में बैठी जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर ये प्रोग्राम देख रही है, उनका क्या है, उनका कसूर क्या है? ये मतलब हम पे फर्ज है लीडर, हमें ये अतात के लिए दे दिए गए हैं कि हमने इनकी अतात करनी है। ये हमारे साथ जैसे जहेज में जो है वो कोई चीज़ साथ जाती है एक औरत के, तो क्या ये हमें जो है वो जहेज में मिल गए हैं जिनकी हम जो है वो अतात नहीं करेंगे तो हमें सजा मिलेगी? हमारा क्या कसूर है, हमारे बच्चों का क्या कसूर है? आए दिन जो है वो तालीमी इदारे बंद रहते हैं, आए दिन जो है वो फितना फसाद, सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहती है, आए दिन जो है वो एम्बुलेंसेस में लोग यहाँ पर मर रहे हैं सिर्फ इन धरनों की वजह से, सिर्फ इन सियासी अखाड़ों की वजह से, सिर्फ इन जो है वो अपनी जिद की अड़ की वजह से, गुस्से की वजह से। टेबल टॉक पर क्यों नहीं आते ये? डॉक्टर साहब ये देखें कि टेबल टॉक पे क्यों आना है? अगर ये पाकिस्तान के मुफाद की बात करते हैं तो ये टेबल टॉक क्यों नहीं करते? मुफाहमत की सियासत होती है, जंगों से तो सियासत कभी हुई नहीं है। जंग तो आप दुश्मन के साथ करते हैं, ये दुश्मन है आपस में। डॉक्टर साहब पाकिस्तान की सरजमीन के लिए जो है वो दुश्मनी क्रिएट की हुई है कि यहाँ पे जंग हो रही है। कभी डी चौक को जंग का मैदान बनवा देते हैं, कभी जो है वो यहाँ पे जो ये इमरान खान के घर के बाहर जो ये कौन सा जमान पार्क है, वहां पर जो है वो जंग का मैदान बना देते हैं। क्या चाहते हैं कि क्यों दुनिया के बच्चों को मरवा रहे हैं? क्यों मासूम जवान बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ देखा नहीं है, उनकी लाशें जो है वो सड़कों पर जो है वो तड़प रही हैं पड़ी हुई, सिर्फ इमरान खान के लिए, सिर्फ एक लीडर के लिए? हम जान दे दें, वो जान जो अल्लाह की अमानत है, जिसका जवाब अल्लाह ने हमसे लेना है, जो हमें हमारे वक्त मुकर्ररा पर जो है वो सिर्फ इस दुनिया से जो है वो हमें जाना है, वो हम गोली की नजर होके जाएं? क्यों? कभी पूछिए अपने आप से, कभी सवाल करें अपने आप से कि हम सियासी जमातें एक दूसरे की दुश्मन क्यों बनी हुई हैं? पाकिस्तान कहाँ है? मैं और आप कहाँ हैं? अवाम कहाँ है? हमारी नस्ल, हमारे बच्चे कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहेंगे कि आप यहाँ पैसे भेजना बंद कर दें, वो जी इमरान खान के कहने पे पैसे बंद कर देंगे।
तो फिर आपको पाकिस्तान से कैसी मोहब्बत? शनाख्त आपको इमरान खान ने नहीं, शनाख्त आपको पाकिस्तान ने दी है। फिर अगर आप यहाँ पर पैसे देना बंद करेंगे तो हमारी भी ये अपील है कि आपसे जो है वो शहरियत ही छीन ली जाए पाकिस्तान की। जो ऐसा करेगा, जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी करेगा, वो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता। किसी एक जो है वो लीडर के कहने पर अगर जो है वो यहाँ पर सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज किया जाता है तो फिर आपको पाकिस्तान की शहरियत लेने का भी इख्तियार नहीं दिया जाएगा। फिर यही होना चाहिए ना, फिर फैसला जो है वो बराबरी के बेस पे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है, मुझे हमसे इजाजत दीजिएगा। कोई गलती कोताही, किसी की दिल आजारी हो गई हो तो माजरत हुआ हूँ, क्योंकि जज्बात सभी रखते हैं। हमें अपने पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम पाकिस्तान की सोच रखते हैं। किसी सियासी पार्टी के जो है वो बंदे ना हैं, ना थे, ना रहेंगे, लेकिन हमेशा हम खड़े हैं तो पाकिस्तान में अमन कायम करने वाले उस इदारे के साथ खड़े हैं कि जिसने हमेशा अपने जवानों को जो है वो सियाचिन के पहाड़ हों या फिर हमारी रात की आज की जो सुकून की नींद है वो उन जवानों की वजह से है, जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, जो दुश्मन से निपटने की सलाहियत रखते हैं। मैं उनके साथ खड़ी हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।